بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ طریقہ اور نمونہ کو کہا جاتا ہے۔ اس چیپٹر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اللہ رب العزت نے نمونہ قرار دیا ہے، تو اس کے مختلف اسپیکٹس کو، مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ دنیا میں بے شمار مصلحین، قائدین، رہبر، رہنما آتے رہے۔ ایک تو مختلف رہبر رہنما اپنے اپنے علاقے، قوم، کنبہ، قبیلہ کے لیے آتے رہے، ایک خاص خطۂ ارضی کے لیے آتے رہے۔ وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے تعلیمات اور ہدایات دینے کے پابند ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے پوری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چونکہ آپ کی عالمگیر نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہوں، اور ایک رول ماڈل بن کر دکھا سکیں، اور ایک رول ماڈل کے طور پہ انہیں پیش کیا جا سکے۔ لہٰذا کوئی بھی مصلح نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کے لیے ہوں اور میں ہر لحاظ سے رول ماڈل ہوں، مجھے فالو کیا جائے اور پوری دنیا مجھے فالو کرے۔ یہ امتیازی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کا سب سے اعلیٰ لیول دے کر بھیجا، اور کائنات کو، دنیا کو، انسانیت کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی قیامت تک کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیج دیا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ہیں، تعلیمات لے کے آئے ہیں، ان کی زندگی آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ کیا ارشاد فرمایا سورۃ احزاب کے اندر؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسوہ حسنہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گویا کہ کیا قرار دیا؟ رول ماڈل قرار دیا، کہ آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کے رخ متعین کیجئے، آپ کو فالو کیجئے، آپ کے دیے ہوئے اصول، ضابطے، قوانین، طریقے، انداز، اطوار، بیہیویئر، اخلاق، کردار اڈاپٹ کیجئے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے بہترین طریقہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تعلیمات مہیا فرمائیں، ہر شعبہ زندگی کو رہنمائی مہیا فرمائی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، تو وہ کیا فرماتی ہیں کہ کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق پورے کا پورا قرآن مجید ہے، پورے کا پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کا حصہ ہے۔ گویا کہ قرآن کی منہ بولتی تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ پریکٹیکل شیپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کر کے دنیا کو دکھایا۔ اسی لیے آپ کو
پوری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ اللہ رب العزت نے پیش فرمایا۔ آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، بے شمار ایسے پہلو ہیں جن کو اسوہ حسنہ کے طور پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ جو آپ کے سلیبس میں یہ جو چند ایک پہلو شامل ہیں، ان میں ایک پہلو ہے رحمت للعالمین ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خود اپنی ذات کو اللہ رب العزت نے کیا قرار دیا؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ رب کہتے ہیں جو ابتدا سے لے کے انتہا تک پرورش کا بندوبست بھی کرے، مرحلہ بمرحلہ ضروریات کا خیال بھی رکھے ہر سٹیپ پہ، اور اس کو حد کمال تک پہنچا دے، کمپلیٹ کر دے، اس کی پرورش کو، اس کی بڑھوتری کو، اس کی افزائش کو ایک حد کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو خود اللہ رب العزت کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ لیکن انسانیت کو رحمدلی کی ضرورت تھی، انسانیت کو ایک دوسرے کے ساتھ مودت، محبت اور رحم کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی بنایا، اور آپ کی اس رحمت والے عنصر کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بھی بنا دیا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی ایک نمایاں وصف کے طور پہ اللہ رب العزت نے یہ پیش فرمائی کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کی روح سے آپ کو رحمت عامہ دے کر بھیجا ہے، ہر ایک پر رحمت کی آپ نے صرف اپنوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے پرایوں کا بھی خیال رکھا، آپ نے صرف انسانوں کا خیال نہیں رکھا، آپ نے صرف مسلمانوں کا خیال نہیں رکھا، آپ کفار کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ نے صرف انسانیت پر رحم نہیں کیا بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحم تھے۔ ان مختلف پہلوؤں کو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت اور شفقت کا باعث تھے، آپ امت کے لیے رحمت تھے۔ امت کی بنیادی طور پہ دو اقسام بیان کی جاتی ہیں کہ تمام انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جو آپ کی آواز پہ لبیک کہہ گئے اسے امت اجابت کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان ہو گئے، دعوت پہ لبیک کہا، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس پیغام کو قبول کر لیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امت اجابت کے طور پہ اسے کہیں گے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ امت اجابت کے اندر ہیں۔ اس میں کوئی خاص کنبہ، قبیلہ، قوم، نسل کی تعین نہیں ہے۔ جس رنگ، نسل، جس قوم، کنبہ، قبیلہ، جس علاقے کا بندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد وہ امت اجابت کا فرد بن جاتا ہے، وہ اس کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو تمام انسانیت ہے، جس میں غیر مسلم ہیں، جس میں ایتھیسٹ ہیں، جس میں اللہ کو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، دیگر ادیان اور مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لیکن وہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ امت دعوت اس لیے کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اور آپ کی دعوت ایمان لانے کے لیے سب کے لیے عام ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں لوگ آئیں اور فلاں نہ آئیں، پوری دنیا کے لیے عام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دونوں حصوں کے لیے رحمت کا سبب تھے اور رحمت کا اظہار فرماتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت تھے جو کہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے رحمت کس طرح تھے، ذرا اس کا جائزہ لیجئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے میں سے وہ عظیم الشان رسول تشریف لائے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر کمال شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے، کتنی کوششیں نہیں کی آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، مارے کھائیں اپنی امت کے لیے، امت کو تعلیمات دینے کے لیے اور یہ دعوت ان تک پہنچانے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسی چیزیں جب بیان کرتے تھے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اگر میری امت پر مشقت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں یہ چیز لازم کر دیتا، فرض کر دیتا۔ کبھی غور کیا اس طرح کی حدیث کو کہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ امت کے لیے آسانیاں تلاش کی۔ کبھی جو ہے وہ کسی عبادت کو اس لیے ڈیلے کر دیا، یا آگے رمضان آ رہا ہے، آپ نے تراویح کے حوالے سے آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں مختلف اس کی تفصیلات اور فضائل وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح تو پڑھائی، چوتھے دن سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ تو اس کی ریزن یہی بیان فرمائی کہ کہیں امت پہ فرض ہی نہ ہو جائے، ہیں مشقت والا کام ہے، پوری طرح اس طرح ادائیگی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت، یعنی عبادات اور ایسی چیزوں کو لاگو کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا۔ امت کی بھلائی کے لیے روتے رہتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، خود تو بخشے بخشائے تھے، امت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اور جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ امت کے ایمان کی اصلاح کے لیے پریشان رہنا، فکر میں رہنا، اپنے آپ کو پریشان رکھنا کہ میری امت راہ راست پر رہے، عقیدہ توحید پر رہے، شرک سے بچ جائے، بت پرستی سے بچ جائے، بری رسومات سے بچ جائے، اور ایسی تعلیمات دینا مومنوں کو اسپیشل ان کی اصلاح عقائد کرنا، ان کی اصلاح اعمال کرنا۔ کہیں فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو دوسرے مومن کا خیال رکھتا ہے، اس کا بھائی بھائی ہوتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات اس قدر اچھے ہوں کہ یہ شیر و شکر ہو کر رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں اور امت کے حالات بہتر رہیں۔ لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرنے کا حکم دیا، یہ رحمت کی وجہ سے تھا۔ آپ نے اپنی رحمت والی صفت کے طور پہ امت کو وہ تعلیمات دیں جن کی وجہ سے وہ آپس میں بہتر طور پہ رہ سکتے ہیں، قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ عقائد اس لیے اصلاح فرمائی، جو تعلیمات دیں اس لیے دیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب معراج پہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جب نمازیں دی گئیں، 50 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے پیش فرمایا، تو بار بار اللہ تعالیٰ سے ریلیکسیشن لینے کے لیے کس کے لیے گئے تھے؟ میری امت کے لیے یہ مشکل ہوگا، میری امت یہ ادا نہیں کر سکے گی۔ کم کرواتے کرواتے 5 نمازوں تک اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ پیش فرمائی، امت کو تحفہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے رعایت مانگ کے، وہ جو حدیث ایک مشہور ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرنا کہ یا اللہ اور تخفیف کر دی جائے، کم کر دی جائے۔ آپ نے سنی ہوئی ہے نا یہ حدیث؟ 5 نمازوں تک لے کے آئے، امت کے لیے رحمت تھے، امت کے لیے شفقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی تو وہ گفتگو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بندگی کو پیش کر کے سٹارٹ کیا۔
جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکالمہ تھا جو معراج کے موقع پر ہوا تھا، اس لیے اسے تشہد میں لازم قرار دے دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات کو پیش فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اپنی بندگی پیش فرمائی، اپنی تمام میری مالی عبادات، میری بدنی عبادات، میری زبانی عبادات للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی، السلام علیکہ ایھا النبی، ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سلام پیش فرمایا۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا، وہاں پہ بھی امت کو یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتیاں ہوں اور تمام نیک بندوں پر بھی سلامتیاں ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے نبی کی ہر لحاظ سے امت کے لیے رحمت کی بہت بڑی دلیلیں ہیں، بے شمار اس طرح کی چیزیں جس میں امت کو یاد رکھا۔ قیامت والے دن امت کے لیے حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور وہاں پہ جام کوثر پلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر اپنے دستے مبارک سے لوگوں کو جام کوثر پیش فرمائیں گے، آپ کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوں گے۔ امت کے لیے ہر وقت پھر امت کی شفاعت کرنا یہ بھی رحمت ہے، یعنی دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت، دونوں جہانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت کا پہلو ہر وقت وہ شامل رکھا اور امت کو آسانیاں مہیا فرمائیں، جو عبادات کے اندر رعایتیں دیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیوں والا حکم ارشاد فرمایا کہ آسانیاں کیا کرو، آسان کر کے دین کو پیش کرو، یسروا ولا تنفروا، ہاں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیش کرو، مشکل میں نہ ڈالو۔ پھر دعائیں ایسی مانگی، رب یسر ولا تعسر، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما، مشکل نہ پیدا فرما، ایسی دعائیں تلقین فرمائیں۔ یعنی مختلف پہلوؤں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حکم کے اندر، ان تعلیمات کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اندر امت کے لیے رحمت جھلکتی ہے، امت کے لیے شفقت کا پہلو نکلتا ہے۔ آپ اس کو جتنا بھی ایکسپینڈ کریں، بہت سارے پہلو اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے ہوئے، فکر مند ہوتے ہوئے اور آپ کے لیے محنت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، آپ کو راہ راست پہ لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار دی۔ تو وہ کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے بہت نرم دل ہیں، بہت جو ہے وہ شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اب یہ تو تھا امت اجابت کے لیے رحم دل ہونا اور رحمت والا ہونا۔ اب جو مسلمان نہیں ہیں، کفار ہیں، نان مسلم جتنے بھی ہیں، کوئی اسلام کے اندر نہیں آتا، اس کمیونٹی کا حصہ نہیں بنتا، اس رحمت اور شفقت کے ڈائریکٹ اس حصار میں نہیں آتا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محروم نہیں کیا، بلکہ کفار کے لیے بھی رحمت ہی بنے رہے۔ آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، آپ پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ بھی پھینکتے ہیں، لیکن وہ بڑھیا جو روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، جب بیمار ہوتی ہے تو عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ نان مسلم ہے، وہ پسند نہیں کرتی، وہ روزانہ گھر کے اوپر سے کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتی ہے، لیکن جب بیمار ہوئی، کوڑا کرکٹ آنا بند ہوا، تو اس کی فکر مندی بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی۔ لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، اس میں کسی مسلم نان مسلم کی تمیز نہیں ہوتی تھی، ہر ایک کے لیے خدمتگار ہوتے تھے۔ جو رحم دل ہونا، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ دشمن ہوتے تھے اور ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال رہے ہوتے تھے۔ یہ ان پر رحم دلی ہے کہ نہیں کہ ان کا سامان محفوظ رہے،
ان کے سامان کی حفاظت اور تحفظ کیا جائے. بے شک وہ دشمن ہے لیکن ان کے سامان کی حفاظت ہو, نقصان نہ ہو ان کا. امانت اپنے پاس رکھ کے اس کو پوری امانت داری کے ساتھ سنبھال کے رکھنا. اس کے علاوہ آپ نے طائف کا واقعہ پڑھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں وہاں کے سرداروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے. جب وہاں کے سرداروں نے بات نہیں مانی, اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, وہ پتھر مارتے تھے, آپ کو لہو لہان کر دیا. آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور انہوں نے آ کر یہ آفر دی کہ اگر آپ فرمائیں تو یہ جو پہاڑ ہے طائف کا یہ ان کے اوپر گرا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم اہد قومی, میری اس قوم کو یا اللہ تو ہدایت دے دے, فإنہم لا یعلمون, یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے ہدایت کی بات کرتا ہوں اور یہ اس کا الٹا جو ہے نا وہ رسپانس کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ اگر آج یہ نہیں ایمان لاتے تو کل ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی. ان کے لیے رحم دلی تھی. ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو وہ فرشتہ جو ہے اللہ کی طرف سے مامور ہو کے آیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو اس کو پورا کرو. تو اگر حکم دے دیتے اور وہ ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی تو وہ ختم ہو جاتی نسلیں. لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ طائف کی وادیوں کے ان سرکش سرداروں کی اولادیں دین کی حفاظت کرنے والے لوگ بن گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم دلی والا معاملہ فرمایا, کفار پر بھی رحم دلی کی. جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ جب ظلم و ستم حد سے بڑھتا ہے اور ایک نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے حجت تمام کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینی پڑتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو جس نے نہیں مانی تو وہ جنگ پہ آمادہ ہو گیا. اب جنگ کرنا نبی کے مشن میں شامل نہیں ہوتا اس طرح کہ لوگوں کو مار دیا جائے, یہ جنگ کی جائے. کہیں ناگزیر ہو جائے تو پھر جنگ اور جہاد اور قتال کا حکم موجود ہے. وہ جب کیا تو اس کے اندر بھی رحم دلی کا ثبوت دیا. فرمایا کہ کسی شخص کو اپنی ذات کے لیے نہیں قتل کرنا, کسی شخص کا حلیہ نہیں بگاڑنا کہ اس کے اعضاء کاٹ دیے جائیں, کسی کھیتی کو نہیں جلانا, کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو نہیں نقصان پہنچانا. جنگ بھی کوئی اصولوں پہ ہوتی ہے. یہ تو جہاد تھا جس کے لیے اصول مہیا فرمائے کہ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر صرف اس کو ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں, اور صرف جو فوج کے لوگ ہیں, مسلح لوگ ہیں, ان کے ساتھ قتال کرنے کی بات ہوئی. بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, عبادت گاہوں کو, مذہبی قائدین کو بالکل ان کو چھیڑنے سے منع فرما دیا. ہاں ان میں سے اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کی سرکوبی کا حکم دیا گیا. مکہ فتح ہوتا ہے بغیر کسی جنگ کے, اس مکہ کو فتح کر لیا جس مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. اب وہ کفار, وہ مشرکین سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے ساتھیوں کو بے شمار اذیتوں میں مبتلا کیا. جب وہ لوگ نادم ہو کے سامنے کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو, کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ جو ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے توقع رکھتا ہے, ہم وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں. تو آپ نے انہیں وہ جملہ ارشاد فرمایا جو یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں کا بھائی مل گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ بھئی اس نے, بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈالا تھا اور وہ سارے ظلم و ستم, تو انہوں نے وہ جملہ بولا تھا کہ انتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی تم پر قید نہیں ہے. مکہ کے ان لوگوں کو سب کو آزاد کر دیا.
یہ کفار پر رحمت کی بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ ورنہ غلبہ پا گئے غالب لوگ مغلوب قوموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنے چن چن کے بدلے لیتے ہیں، انتقام لیا جاتا ہے۔ وہ ہندا اور وہ وحشی بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کر کے کلیجہ چبایا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے اپنے چچا، لیکن آپ نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ کسی سے انتقام یا بدلہ نہیں لیا، بلکہ رحمت للعالمین ہونے کا یہ عظیم مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے تھے، بہت زیادہ ستم کیے تھے، ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر بھی رحمت تھے، مسلمانوں پر بھی رحمت تھے، اس لیے رحمت للعالمین کا اللہ رب العزت نے آپ کو خطاب اور لقب ارشاد فرمایا۔ یہ دو پہلو جو ہیں سیرت کے آج کے ٹاپک میں ہم نے کور کر لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اینی کوسچن اباؤٹ the lecture?